السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے خیر کے ساتھ کیسے جڑا جا سکتا ہے؟ خیر و برکتوں سے کیسے جڑا جا سکتا ہے؟ خیر کی طرف کیسے جایا جا سکتا ہے؟ بے حیائی پھیلانا، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اپنے اعمال کا جائزہ ضرور لیا کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ خیر سے جوڑنے والوں میں سے ہیں یا شر کے ساتھ جوڑنے والوں میں ہیں۔ خیر سے جوڑنے والے ہیں تو خیر و برکتوں والے الفاظ، خیر والے الفاظ، خیر والے عمل، خیر والے رشتے آپ کے لیے اہم ہوں گے۔ لیکن اگر آپ شر کی پناہ میں ہیں اور شر کی طرف ہی بلا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ اپنی پرسنل لائف کو بے پردہ کرنے کا رجحان بہت تیزی سے جڑ پکڑ رہا ہے۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر تک کیمراز کو لے کے چلے گئے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر کے بیڈز تک بھی کیمراز کو لے گئے ہیں لوگ۔ آپ ولاگز دیکھ لیں، ولاگز میں لوگ اپنے گھر کے بیڈ تک جاتے ہیں، اپنے سوئے ہوئے بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دکھاتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی خیر والا عمل ہے؟ میں یہاں پر سبھی ولاگز بنانے والے یا سبھی یوٹیوبرز کو نہیں کہہ رہی، مگر کئی ایک ایسے یوٹیوبرز ہیں جو خیر کی بات کر رہے ہیں، جو خیر سے جوڑ رہے ہیں، جن کا عمل خیر والا ہے۔ اس طرح سے شادیوں کو سوشل میڈیا پر دکھانا، جہاں پر آپ کی بہنیں، بیٹیاں شرانگیز لباس پہن کر بیٹھی ہوتی ہیں یا رقص کر رہی ہوتی ہیں یا ادائیں دکھا رہی ہوتی ہیں، کیا یہ خیر ہے؟ کیا یہ آپ کا عمل آپ سمجھتے ہیں کہ خیر کی جانب ہے؟ غور و فکر کیجئے۔ یہاں پر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا تذکرہ کروں گی، جس میں ایک جنازہ جا رہا تھا، تو اس جنازے کے گزرنے سے صحابہ کرام نے جو الفاظ بولے، جو لفظ بولے، ان کے بولنے سے نبی مکرم نے فرمایا یہ اس پہ واجب ہو گیا۔ حکمتوں کو سمجھیے۔ وہ الفاظ جو آپ کو لوگوں سے ملیں گے، آپ کے کسی بھی عمل کے ذریعے سے، وہ الفاظ ہر حال میں آپ کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے، پھر وہ الفاظ خیر والے ہوں یا شر والے ہوں۔ ان یوٹیوبرز، ان ٹک ٹاکرز کے کومنٹس میں لوگ کس طرح کے کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں، کیسی کیسی باتیں بول رہے ہوتے ہیں، کیا آپ کو اندازہ ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں۔ جبھی تو ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے کہا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوں گے، آپ دیکھیے گا آپ جیسے بھی ہوں گے، وہ آپ کے لیے الفاظ جو ادا کریں گے وہ خیر کے ہی ہوں گے، اور برکت ہی ہوگی۔ لہٰذا وہ الفاظ آپ کے ساتھ، آپ کی زندگی کے ساتھ جڑتے بھی ہیں اور ان کا ایک اثر بھی آپ کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ خیر والے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ جو ایک آپ کے نفس پر کھڑا ہو گیا ہے نا، جو صرف آپ کو ایک دھکی مارتا ہے اور آپ گناہوں کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور ان کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں، وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ کا دشمن آپ کو خیر کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کو شر سے بچائے گا؟ دنیا میں جب ہمارا کوئی دشمن بنتا ہے نا، دشمنی میں وہ اس حد تک بھی جاتا ہے کہ وہ آپ پر کوئی بھی عمل کر گزرتا ہے، تو پھر یہ تو وہ دشمن ہے جو آپ کا ازل سے ہے، جس نے آپ کو اپنے ساتھ اس ایندھن میں لے کے جانا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے ہمارے رحمان کے ساتھ۔ کہ میں اس چیز کے بھی خلاف نہیں ہوں کہ آپ یوٹیوبز پر آتے ہیں، ولاگز، شادیاں، یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں، مگر دیکھیے ان چیزوں میں سے تلاش تو کیجئے کہ کیا آپ کے یہ اعمال خیر و برکت والے ہیں؟ کیا آپ کے یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اثر غیر مسلمز پر جائے یا ان کا اثر آپ کے اپنے معاشرے پر جائے؟ نکاح وہ سنت ہے،
جس کو نہایت سادہ طریقے سے ادا کرنے کی نبی مکرم نے تاکید کی ہے۔ اب اس کی حکمت کو بھی تو سمجھیے کہ سادگی کا کیوں کہا گیا، اس سادگی کا معیار کیا ہے؟ کیا آپ کی شادیاں اس سادگی کا معیار ہیں جو آپ کی اور میرے نبی نے تاکید کی؟ سادگی کا معیار ہے بہترین طریقے سے ایک خوبصورت پردے میں۔ سادگی وہ ہے جس میں ذرہ بھر بھی نمائش کا عنصر نہیں پایا جائے۔ آپ کروڑوں لوگوں تک اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جن میں آپ کے بڑے بڑے حاسدین بھی ہوں گے، ان کے سامنے آپ عیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو آپ اپنا ہی کر رہے ہیں نا، کہ اللہ کے نبی نے جب حکم دیا ہے کہ اپنی نعمتوں کو پردے میں رکھو حاسدین کی نظروں سے، تو سب سے پہلا نقصان تو آپ اپنا ہی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے جب آپ اس کی نمائش کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، تو نامعلوم ان میں کتنی آنکھیں حسد کی ہیں جو آپ کی خوشیوں کو کبھی بھی کھا سکتی ہیں۔ پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے منافق ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں نا۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، تو امانت کو ویسے رکھا جائے جیسے جس کی وہ ہوتی ہے، اس پر اپنی اجارہ داری قائم نہ کی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ شادیاں زیادہ تر کامیاب نہیں ہوتی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اعمال آپ کی اس زندگی کو خوبصورت بنائیں، نہ صرف آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو کریں، بلکہ آپ کے یہ اعمال آپ کی زندگی پر خیر والے اثرات مرتب کریں؟ وہ جو آپ کو ایک تھپکی دے کے مطمئن کر دیتا ہے نا چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے، یقین کیجئے پھر جب آپ کو وہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے نا، اور بڑے گناہوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو آپ ان بڑے گناہوں کو کرنے میں ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے، بڑے گناہوں کو کر گزرتے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں نے آپ کے دل میں سے اللہ کا خوف ختم کر دیا ہوتا ہے۔ آپ خیر و برکتوں سے دور ہو کے، خیر والے اعمال سے دور ہو کر اپنے ساتھ تو زیادتی کرتے ہی ہیں، مگر اپنے ساتھ جڑے تمام رشتوں کے ساتھ بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔